للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ زمین میری، آسمان میرا، سورج چاند ستارے میرے، یہ دریا کی روانی میری، ہواؤں کی فروانی میری، یہ انسان میرا، وجود میرا، ہاتھ پیر میرے دیے ہوئے۔ اے بندے، میں چاہوں عذاب کی طرف دھکیل دو، میں چاہوں تجھے اپنی رحمت والی چادر میں لپیٹ لوں، میں اللہ اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ او میرا بندہ، جو میں دنیا میں کروں، جو میں تمہارے پر کروں، جو میں کائنات کے اندر کروں، مجھے کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں۔ جیسے حالات تیرے پہ آئیں، جیسی پریشانیاں تیرے پہ آئیں، جیسی الجھنیں تیرے پہ آئیں، تمنگری تیرے پہ آئے، فقیری تیرے پہ آئے، رزق کی فراوانی تیرے پر آئے، مال میں تجھے عطا کرو، تجھے ان چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ یہ ایمانیات ہیں، بولنا پڑے گا۔ آمنت باللہ و ملائکتی، پہلا آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الآخری والقدر خیری و شری من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ یہ لفظ تو میرے عزیز و رٹو طوطے کی طرح بچے بچے کو یاد ہونا چاہیے۔ جبرائیل علیہ السلام مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اتنے انسانی شکل کے اندر آئے کہ انہیں پہچان نہ سکا، گھٹنے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھٹنا قریب کر گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھٹنے کے ساتھ گھٹنا جڑ رہا تھا، اور آپ علیہ السلام صحابہ اکرام کے درمیان بیٹھے۔ یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ فرمایا آمنت باللہ و ملائکتی و کتبہ و رسلی۔ یہ ساری ایمان یاد گنوا دی کہ یا رسول اللہ صحیح کہا۔ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، لا الہ الا اللہ، اس کو قبول کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اگر مالک کائنات نے خرچے کی طاقت عطا فرمائی تو حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ اللہ اکبر، یہ اسلام بتایا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اسی پر انسان کو پوری زندگی جمع رہنے کی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید عطا فرمائی ہے۔ پیدا ہونے والا بچہ، میرے عزیزوں سے پتہ کوئی نہیں میرا آنے کا مقصد کیا، اور مجھے دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد کیا، میں دنیا کے اندر کیوں آیا ہوں۔ آپ بھی، میں بھی، سارے کے سارے، مولوی صاحب یہ صلوات پڑھ دو جی، چنے کلے پڑھ کے دے دو، مولوی صاحب چینی پڑھ کے دے دو، مولوی صاحب مشری پڑھ کے دے دو، نمک پڑھ کے دے دو، بچہ بگڑے سدھر جائے۔ میں نے کہا عبدالحنان نے تجھے پڑھ کے دیا، عبدالوحید ڈوگر صاحب نے تجھے پڑھ کے دیا، کتنے خطبہ آئے، کتنے فقیروں نے تجھے پڑھ کے دیا، مسجد کے اماموں قاریوں موضوع نے تجھے پڑھ کے دیا، کیا بات ہے تو سدھرتا کیوں نہیں؟ کیار نے سبق پڑھایا بھول گیا، وفادار نے سبق پڑھایا بھول گیا، محلے دار نے سبق پڑھایا بھول گیا، پھپھی ماسی نے سبق پڑھایا بھول گیا، جو سبق ماں نے مجھے کوکھ میں پڑھایا، قبر تک جانے قبر تک پہنچ گیا، وہ سبق مجھے آج بھی یاد ہے، وہ بھولا کوئی نہیں۔ میں نے کہا یہ کون سا سبق تھا جو ماں نے پڑھایا؟ اب سنیے، گھر میں جا کے مشاہدہ کیجئے گا کہ جب ماں کا قدم بھاری ہوا، پرائیویٹ بات کر رہا ہوں، غیرت والا ہوں، غیرت والے لوگوں میں بیٹھا ہوں، جب قدم بھاری ہوا، ڈاکٹر صاحبہ نے چیک کیا، اور چیک کرنے کے بعد کا مبارک کو ماں بننے والی ہے۔ پہلا دن تھا، ابھی ماں کی کوکھ میں آیا، میرا ملیدہ بھی نہیں بنا تھا، اس وقت میری ماں نے سب سے پہلا میرے پہ ڈرون کیا کہ میں اسے اپنے جیسا بناؤں گی۔ اللہ اکبر، اس کا نقشہ میں نے دیکھا، رب اکبر کی قسم، نبی کے غلاموں والی ایک جھلک بھی مجھے اس کے اندر نظر نہیں آئی ہے۔
روزانہ اپنے پیٹ پہ ہاتھ پھیر کے مجھے تاکید کیا کرتی، بڑا ہوگا دنیا میں آئے گا، مجھے سونے کے کنگن پہنائے گا، مجھے بڑی ساری حویلی لے کے دے گا، بڑا ہوگا دنیا میں آئے گا، مجھے کالے رنگ کی چٹے رنگ کی بڑی کار میں گھمائے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم، دن کے اجالے میں مال دولت کی لوریاں دیتی، رات کے اندھیرے میں کروٹیں بدل بدل کے مال دولت کی لوریاں دیتی۔ میں اللہ کی کبریائی کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، 9 مہینے میں اس کی کوکھ میرا، مجھے ایک مرتبہ بھی اس نے قرآن کی لوری کوئی نہیں دی ہے۔ جب پہلا دن تھا میں دنیا کے اندر آیا، اس نے تو میرے پہ ظلم کیا سو کیا، ابا بھی بڑا ظالم نکلا، دادا بھی بڑا ظالم نکلا، نانا بڑا ظالم نکلا۔ نان چھچک نانے کے گھر سے آئی، جھولا دیا اس میں گانے کی آواز، واکر دی اس میں گانے کی آواز، فیڈر دیا اس میں گانے کی آواز، چپل جوتا پہننے کے لیے دیا گانے کی آواز، کیپ دیا، ہیڈ دیا گانے کی آواز، شرٹ دی گانے کی آواز، پجامہ چڈی دی گانے کی آواز، چمچی دی گانے کی آواز، پیالی سریلیک کے دی گانے کی آواز، جو جو اس میں دیا، بستر بھی گانے والا دیا۔ مجھے میری ماں نے، میرے نانکے نے مجھے بچپن میں اتنا گانا سنایا، مجھے قرآن پاک سننے پڑھنے کی عادت ہی ختم ہو گئی۔ بڑا بڑا جانور میرا عقیقے پہ ذبح کیا گیا تھا، ڈھولک کی آواز گھر میں آ رہی تھی، میں رو رو کے سب کو کہہ رہا تھا، او لوگوں میں گانے والا نہیں آیا، میں تو قرآن والا دنیا میں آیا۔ الستو بربکم کا وعدہ کر کے آیا، تیری توحید کے پھلیرے بلند کروں گا، دنیا میں جا کے تجھے سجدہ کروں گا، تجھے اپنا رب مانوں گا۔ لیکن مجھے تو اس وقت کہہ کے بھیجا تھا، تجھے تو ایمان والوں کے گھر میں بھیجا جا رہا ہے، متقیوں کے گھر میں بھیجا جا رہا ہے، نمازیوں کے گھر میں بھیجا جا رہا ہے۔ اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، مجھے آئے ہوئے دنیا میں 7 دن ہو گئے، میں نے اپنے گھر میں ایک بھی فرد کو نماز کا سجدہ کرتے نہیں دیکھا۔ بہن نے مجھے گودی میں اٹھایا، گانے کی لوریاں دی، ماں نے رات کے اندھیرے میں میرے سینے پہ تھاپیاں مار کے گانے کی لوریاں دی، میں ان کے آگے رو روتا تھا، ہاتھ پیر مارتا تھا، کبھی کہتے تھے سینے میں درد ہے، کبھی کہتے تھے کان میں درد ہے، انہوں نے مجھے سوئیں انجیکشن لگوا کے چپ کرایا، میں پھر بھی روتا روتا یوں زمین سے بستر سے اچھلتا تھا۔ میری اماں کہتی تھی اس پہ ہوائی اثر ہو گیا، جادو کا اثر ہو گیا، اتنا سا دل تھا، اتنی سی ننھی روح تھی، میں سوتے ہوئے بھی ڈر ڈر کے اچھلتا تھا۔ میری ماں اتنا میرے پہ ظلم نہ کر، اتنا مجھے قرآن نہ اتنا مجھے گانا نہ سنا، موت کے وقت اماں تجھے قرآن کی تلاوت کی ضرورت پڑے گی، سورہ ملک سورہ یاسین کی ضرورت پڑے گی، اماں مجھے گانا نہ سنا، ورنہ قرآن کی تلاوت کی میرے سے امید نہ رکھنا۔ پہلے بچہ رویا کرتا تھا، ماں اللہ کا کلوری کی چندہ ماموں کی لوریاں دیا کرتی تھی، اب تو ماں کو کیا ہو گیا، ماں اتنی ماڈرن ہو گئی، جہاں رونا شروع کرتا ہے موبائل کے اندر گانا لگا کے اس کے سینے کے اوپر رکھ دیتی ہیں۔ تنگا مت بجنگا مت، تنگا کے کہتا ہے ٹھیک ہے، پھر تو مجھے قرآن سنا، اتنا مجھے بیکار تھے تیرا گانا، اتنا یہ بیکار تجھے میرا یہ گانا تیرا گانا کر دے گا۔ اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، کفن میں سامنے پڑی ہوگی، میں تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھا سکوں گا۔ ابا جان تجھے غسل نہیں دے سکوں گا، تجھے کفن نہیں بنا سکوں گا، تجھے قبر میں نہیں اتار سکوں گا، پہلی شب میں کھڑے ہو کے میں سبحانک اللہم نہیں پڑھ سکوں گا، درود نہیں پڑھ سکوں گا، اللہم اغفر لی حینا نہیں پڑھ سکوں گا، قبر میں اتارنے کے بعد تیرے سرانے کھڑے ہو کے سورہ بقرہ کا رکوع نہیں پڑھ سکوں گا، اگلے دن میں لوگوں کے پاس دھکے کھاتا پھروں گا، میں کہوں گا چاولوں کی دیکھ تمہارے پاس آئے گی، سالن کی دیکھ تمہارے پاس آئے گی، زردے کی دیکھ تمہارے پاس آئے گی، مجھے ایک قرآن کا ثواب دے دو، میں اپنے ابا کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ خدا پاک کی قسم سارے حلوے کھا جائیں گے، چاول کھا جائیں گے، روٹیاں کھا جائیں گے، ہزاروں کا مجمع کھانا کھا کر چلا جائے گا، ان کے منہ سے گوشت کی تو خوشبو آئے گی، قرآن کی تلاوت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پہلے آپ نے دیکھا ہے کسی کے میت ہوتی تھی، اگلے دن قرآن خوانی پر ادھر وہ کھجور کی گٹھلیاں رکھی ہوتی تھی، لوگ کلمہ پڑھتے تھے، ادھر قرآن پاک کے پارے ہوتے تھے تو پڑھا کرتے تھے، دعا کرانے والا دعا سے پہلے کہتا تھا پڑھ لیا یار تیرا کتنا رہ گیا، چل اسے اس کو دے دے، اس کا اس کو دے دے، تو یوں کر کے کم سے کم 1000 کے مجمع میں ایک قرآن پاک کا تو ثواب چلا جاتا تھا۔ ترقی ہو رہی ہے نا۔
پہلے دریوں پہ بیٹھ کے ماں باپ کی جدائی کا غم مناتے تھے، پھر آہستہ آہستہ گو تکیے لگ گئے، پھر آہستہ آہستہ حقے کی چلمیں آ گئی، پھر آہستہ آہستہ کرسیاں آ گئی۔ اب پتہ نہیں میرے عزیزو، اللہ اکبر، پتہ نہیں اب یہ کھڑے ہو کے غم منائیں گے یا بیٹھ کے غم منائیں گے۔ خدا کے واسطے واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے اسے میرے عزیزو بھولا نہیں کہتے۔ اللہ کے واسطے جو ترقی کا نام دے کر دنیا کی تباہی میں، دنیا کی دلدل کے اندر آگے جا رہے ہیں، ان کی منتیں کر کے واپس بلا لو، وگرنہ میرے عزیزو جب یہ گڑھے میں کود کے روئیں گے انہیں چپ کرانے والا بھی کوئی نہیں آئے گا۔ پیسے کے چکر میں، ڈالر کے چکر میں، پاؤنڈ کے چکر میں 20-20 ہزار کلومیٹر دور جا رہے ہو، 12-12 گھنٹے ہوا میں اڑ کے جا رہے ہو، لیکن میرے عزیزو پیسہ پانے کے لیے ہواؤں میں 15 گھنٹے اڑ کے چلے گئے، خدا کو پانے کے لیے 2 قدم گھر سے نکل کے خدا کے گھر میں نہیں آ سکتے۔ عبدالحنان میرے بندے سے پوچھ، فجر کی اذان سنی تھی تو نے نماز کا سجدہ کیا؟ جی نہیں کیا۔ ظہر کی اذان سنی تھی نماز کا سجدہ نہیں کیا۔ عصر کی نماز کا سجدہ نہیں کیا۔ مغرب کی نماز کا سجدہ نہیں کیا۔ عشاء کی نماز کا سجدہ نہیں کیا۔ تہجد تو نے نہ پڑھی، اوابین تو نے نہ پڑھی، اشراق چاش کے نفل تو نے نہ پڑھے، صلاۃ الحاجت تو نے نہ پڑھے، صلاۃ الحفاظت تو نے نہ پڑھے، کسی نفل کو صلاۃ اوابین تو نے نہ پڑھی۔ الہ العالمین پھر یہ کون ہے؟ فرمایا تم انہیں کمبو کہو گے، تم انہیں ملک کہو گے، تم انہیں بٹ کہو گے، تم انہیں میرے عزیزو پٹواری کہو گے، تم انہیں خان صاحب کہو گے، تم انہیں عبدالحنان کہو گے، تم انہیں شیخ صاحب کہو گے، مالک کائنات تو کیا کہے گا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل، تیرے نزدیک یہ خان صاحب عبدالحنان ہے جو نماز کا سجدہ نہیں کرتا، میرے نزدیک نماز کا انکاری کتے اور خنزیر سے بدتر ہے۔ ایک اونٹ آیا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں، حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا جو میری طرف بات منسوب کرے اور وہ بات میں نے کہی نہ ہو، وہ بات میری طرف منسوب کر دے، کہنے والا اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے۔ علماء اکرام کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، ایک اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں اپنا ٹکڑا سنانے لگا۔ اتنے میں اونٹ کا مالک آ گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ یہ اونٹ میرا۔ آپ نے فرمایا کب کہا یہ اونٹ میرا ہے؟ ہاں اونٹ تیرا ہے، لیکن میاں جی آج یہ تیری شکایت کرنے کے لیے آیا، آج اپنا دکھڑا سنانے کے لیے آیا، آج میرے سامنے کھڑا ہو کے رونے لگ گیا، کہنے لگا اللہ کے نبی چارے کا خیال کرتا ہوں، اس کے پانی کا خیال کرتا ہوں، اس کی گرمی سردی کا خیال کرتا ہوں، اس کے دھوپ چھاؤں کا خیال کرتا ہوں، اس کی خشکی تری کا خیال کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا رب کبریا کی قسم ہے اس میں سے کوئی بھی تیری شکایت نہیں کی۔ یا رسول اللہ پھر کیا شکایت کر رہے ہیں؟ میں اس پہ بوجھ زیادہ ڈالتا ہوں کہ نہیں اللہ کے نبی پھر کیا شکایت کی؟ آپ نے فرمایا تو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا؟ جی مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے، سارا دن حلال مزدوری کرتا ہوں اور رات کو بستر پہ لیٹتا ہوں، عشاء کی نماز کا پتہ نہیں چلتا۔ فرمایا تو کروٹیں بدل کے سوتا رہتا ہے کیا؟ تو اپنے اونٹ کو اپنے گھر کی چرپائی کے پاس باندھتا ہے کہ جی وہی کھوٹا وہی باندھ دیتا ہوں۔ فرمایا تجھے پتہ ہے اگر عشاء کی نماز نہیں پڑھتا ساری رات تیری چرپائی کے نیچے جہنم کی آگ جلتی رہتی ہے۔ اس اونٹ کو اتنی گرمی لگتی ہے یہ رسی توڑا کر میرے پاس آ گیا ہے۔ اب ایمانداری سے بتاؤ میرے پیارو، اماں بے نمازی، ابا بے نمازی، بہن بھائی بے نمازی، رشتہ دار بے نمازی، ڈیرے کے ملازم بے نمازی، کھیتوں میں کام کرنے والے بے نمازی، بیج بیچنے والے بے نمازی، فصل کاٹنے والے بے نمازی، گایوں کو چارہ ڈالنے والے، بھینسوں کو چارہ ڈالنے والے بے نمازی، میرے محترم دوستوں بزرگوں دودھ دونے والے بے نمازی، دودھ کو مٹکے برتن میں ڈال کر دیگچی میں ڈالنے والی بے نمازی، چولہے پر رکھ کر آگ جلانے والی بے نمازی، ابالا دینے والی بے نمازی، امی دودھ گرم ہو گیا کہنے والی بے نمازی، چولہے سے اتار کے دیگچی پہ رکھنے والی بے نمازی، اللہ اکبر، بچے کو رات کو برتن میں ڈال کر چینی گھول کے بچے کو پلانے والی عورت بے نمازی۔ رب اکبر کی قسم ہے جس دودھ کے ڈالنے کو اتنے بے نمازیوں کے ہاتھ لگ گئے، پینے والا نماز کا سجدہ کیسے کرے گا؟ سبزی پڑی ہوئی ہے، ترکاری پڑی ہوئی ہے، پانی کے چھٹے مار رہا ہے۔ ہم نے تو کریٹوں کے اندر کنو نہیں بھرا، ہم نے تو فروٹر نہیں بھرا، ہم نے تو موسمی نہیں بھری، 1000 روپے کا 80 دانہ، 800 روپے کا 60 دانہ، یہ
क्रेट के अंदर, ये पेटी के अंदर सारे किन्नो, और पहली लाइन इतने मोटे मोटे किन्नो, दूसरी लाइन में इतने मोटे मोटे किन्नो, तीसरी लाइन में उससे छोटे आ गए, चौथी में आ गए, पांचवी लाइन के अंदर इतना बड़ा कागज की रद्दी का टोकरा बड़ा बड़ा। अल्लाह की कसम बताओ कि तुमने किसको धोखा दिया? युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ी युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। तुम कितने का धोखा दे लोगे? धोखा दे के 200 कमा लोगे, 400 कमा लोगे, 500 कमा लोगे। रब अकबर की कसम है, एक किन्नू का दाना तुम्हारी जिंदगी के नाम अमाल की हजार हजार नेकियां खा जाएगा। रेडी वालों तुम भी सुन लो, छाबड़ी वालों तुम भी सुन लो, फेरी वालों तुम भी सुन लो। माल ऊपर और दिखाते हो और नीचे हाथ डाल के खुदा की मखलूक को धोखा देते हो। कितने गलत सड़े बेच लोगे, कितना नफा कमा लोगे। अव्वल तो पनपोगे नहीं, ये तेरी कमाई अस्पतालों में जाएगी, ये तेरी कमाई अदालतों में जाएगी, ये तेरी कमाई मेरे अजीजों थाने कचहरियों में जाएगी। रब अकबर की कसम है, काली कमली वाले की उम्मती को धोखा दे के माल कमाया। रब अकबर की कसम है, उस माल से खुदा हज नहीं कराएगा। अगर हज हो गया तो खुदा कबूल नहीं करेगा। मस्जिदों के अंदर मजाक बना रखा है, डेरों में मजाक बना रखा है। हाजी साहब को कौन समझावे, मुलाजमों को कौन समझावे, टांगे दबाने वालों को कौन समझावे, हुक्के की चिलम भरने वालों को कौन समझावे। हाजी साहब खुलो जो मैं गरम आग डाल के लाता हूँ, इसको कौन समझावे। ओदी दीदा की हाल है, आहा करके कह के लग रहे, मुझको को मरोड़ी दे रहे। ओदी भैन दा की हाल है, ओदी भैन वापस आ गई के नठ गई, ओदे मुंडे ने की कीता, ओदी मां ने की कीता। ओए हाजी साहब उतनी हुक्के की चिलमों के छुड़ के लगा जितनी कयामत के दिन आग की भा की तपिश बर्दाश्त कर सके। खबरदार, अव्वल तो किसी की ग़ीबत करनी नहीं, अव्वल तो किसी पर बोतान लगाना नहीं। मैनू ते नहीं पता इनने क्या सी, इन्नू ते नहीं पता मैंने क्या सी। ये बोतान है, बोतान है। एक आदमी के अंदर एक बुराई कोई नहीं, एक आदमी के अंदर एक बात कोई नहीं, एक आदमी के अंदर एक आदत कोई नहीं। उस आदत को सुनी सुनाई उसकी तरफ मंसूब कर दी, उस पर बोतान लगा दिया। इतना बड़ा गुनाह है। रोजेदार ने रोजा छोड़ा, माफी मांगे अल्लाह माफ कर देगा। रोजा रखे अल्लाह माफ कर देगा। जानी के जिना को अल्लाह माफ करेगा। शराबी की शराब तौबा करे अल्लाह माफ फरमा देगा। नशे की नशे की आदत मत पर तौबा करे अल्लाह माफ फरमा देगा। लेकिन बोतान ऐसा बड़ा गुनाह है, जिस पर बोतान बांधा तब तक उससे जाके माफी नहीं मांगेगा। लाख खर्च करके आ जा, अल्लाह माफ नहीं करेगा। अर्ज किया, अगर जिस पर बोतान लग जाए, अगर वो दुनिया से चला जाए, अगर वो फोत हो जाए, अगर वो फोत हो जाए तो फिर क्या किया जाए? अम्मी से माफी मांगो, जान नहीं छूटेगी। उसकी औलाद से माफी मांगो, जान नहीं छूटेगी। उसके भाई से माफी मांगो, जान नहीं छूटेगी। रिश्तेदारों से माफी मांगो, जान नहीं छूटेगी। या अल्लाह मैं क्या करो? कमली वाले बता क्या करो? फरमाया, जो मर गया, जिस पर तेरी उंगली उठी थी, जिस पर तेरी हाथ का इशारा उठा था, जिसके किरदार पे तेरी जुबान चली थी, उसके लिए अल्लाह के दरबार में दिन में रो, रात में रो, सुबह में रो, शाम में रो। इतना रो कि तेरे कलेजे को यकीन हो जाए कि मेरे रोने की वजह से अल्लाह ने उसको माफ फरमा दिया है। और बोतान मेरे अंदर एक आदत है, वो आदत कोई बंदा मेरे सामने मुझे गिनावे, मुझे गिल्टी फील हो, मुझे बुरा लगे, इसको बोतान। वही मेरे अंदर एक आदत है, मेरे अंदर या आप में कोई बात है, वो आदत मैं आपको गिनाऊं या मुझे गिनावे, और वो मुझे तकलीफ, उस बात के सुनने पे तकलीफ हो, वही बात मेरे पीछे अल्लाहु अकबर बयान की जाए, मेरी पीठ पीछे मेरी गैर मौजूदगी में बयान की जाए, उसको गीबत कहते हैं, उसको गीबत कहते हैं। ये इतना बड़ा गुनाह। उम्मुल मोमिनीन मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली, मैं नाम नहीं लेता, रहमत वाले नबी की घरवाली आला, हमारी माए आला, उनका किरदार आला, उनका पर्दा आला, उनकी गैरत आला, उनकी पाक दामनी आला, उनकी सच्चाई आला। सोकन हुआ करती है। रहमत वाले नबी की घरवाली उठ के गई, एक अल्लाह के नबी की घरवाली पीछे बैठी थी, उन्होंने अपनी सोकन तोड़ते देखा,
وہ قد میں ذرا چھوٹا قد تھا. اللہ اکبر. ایک مائی نے یوں کر کے اشارہ کر دیا یا کسی کے کان میں کہہ دیا یہ تو گچھنی ہے, اس کا قد چھوٹا ہے. رحمت والے نبی کی نگاہ پڑ گئی, آپ کا چہرے کا رنگ بدل گیا, آپ کی آنکھیں لال ہو گئی. فرمایا میرے گھر والی تو نے اتنا بڑا گناہ کیا, اتنا کڑوا بول بولا, اگر اس بول کو ساری دنیا کے پانی میں ڈالا جائے تو ساری دنیا کا پانی کڑوا ہو جائے گا. کپڑا بیچنے والا بھی اسی گناہ کا شکار, کپڑا خریدنے والا بھی شکار, جوتا گانٹنے سینے والا شکار ہے. میرے عزیزو فصل کی بجائی کرنے والا اسی گناہ کا شکار ہے, فصل کاٹنے والا شکار ہے. خدا پاک کی قسم ہے مسجد کے اندر بیٹھ کر نماز کے انتظار میں اللہ اللہ کرنا چاہیے تھا, وہاں بھی یہی بڑا گناہ ہو رہا ہے. بحیثیت امتی ہونے کے, بحیثیت مسلمان ہونے کے, زبان سے روکے نہ رکے, ہاتھ سے روکے رکے. اتنی تو طاقت ہے جس مجلس میں کسی کی غیبت کی جا رہی اس میں استغفار کرتا وہ اٹھ کے چلا جائے کہ نا بھائی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یا تو چسکے لیں گے, مزے لیں گے. یہ وہ نیکیوں والے تھیلے میں سوراخ ہے. ہم نے صبح سے لے کر شام تک قل اللہ پڑھ کر, سبحان اللہ پڑھ کر, 5 وقت کی نماز ادا کر کے, قرآن کریم کی تلاوت کر کے اتنا بڑا تھیلا نیکیوں کا بھرا, کسی مسلمان کی ایک غیبت کر دی سارے کا سارا تھیلا خالی ہو گیا ہے, پتہ ہی نہیں چلا. وما یشعرون, شعور ہی کوئی نہیں. وہ مرد تھوڑی ہے, وہ تو گدھا ہے جو اپنی بیوی کے گلے, اپنی بندرات کمرے کی باتیں, پرائیویسی جا کے ہوٹلوں پہ بیٹھ کے کہے لگا کے, موٹر سائیکل کی ون ویلنگ کر کے, موٹر سائیکل کا ٹائر اٹھا کے دوستوں میں انج کر دیتا. فرمایا حضرت مولانا صاحب دامت و فیوض انڈیا والے فرمایا کرتے تھے, اپنے گھر کی راز کی بات جو دوستوں میں جا کے شیئر کرتا ہے وہ اس گدھا اور گدھی کے برابر ہے جو سر عام بدفعلی کر رہے ہیں. کیا دوست سے پوچھتا نہیں؟ اگر میں تیری بہن سے پوچھوں بتا تو نے کیا کیا تھا, تجھے بتاتے غیرت آئے گی کہ نہیں؟ وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے, وہ بھی تو کسی کی بہن ہے. اور میں ان مووی والوں سے بھی کہوں گا اللہ کے قہر سے ڈرو, اللہ تمہاری مال میں برکت دے, اللہ تمہاری روزی میں برکت دے. کسی کی بیٹی پر کیمرے کا فوکس مت کیا کرو. اگر ایک بیٹی پہ کرتے ہو, گھر میں تمہاری بھی 4 بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, خدا کے واسطے دیکھو بھی اس تو اگر تمہاری روزی ہے اس سے اللہ سے بہتر روزی مانگو, اللہ تو مجھے بہتر روزی عطا فرما دے. اور جب تک اس دھندے میں لوگوں استغفار کرتے رہو, کوشش کرنا شادی والوں سے کہہ دینا مووی کے ریکارڈنگ کے پیسے کم کر دے, لیکن میری حیا والی آنکھ اجازت نہیں دیتی کہ کسی غیر کی بیٹی پہ میں پورے دل جمائی کے ساتھ نظر ڈالوں. ان آنکھوں سے تو میں نے اللہ کا دیدار کرنا ہے, آمنہ کے لال کا مکھڑا دیکھنا ہے. پھر جی صحیح کہہ رہا ہوں, کل کہہ رہا ہوں. عبد الرحمن بن سالبہ رضی اللہ تعالیٰ, اللہ اکبر, محمد کریم کا صحابی, باز کہتے ہیں 16-15 سال کی عمر, حضور کے قدموں میں ہر وقت بیٹھے رہتے, مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے رہتے. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے سالبہ فلاں میرا کام کرا. یہ مسجد سے باہر نکلے, مدینے میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی, اللہ اکبر. ایک مکان کا پردہ اس ہوا کی زد میں آ کے آگے پیچھے ہو رہا تھا. ان کی نگاہ یوں کر کے اندر چلی گئی, بے ساختہ ارادے کے ساتھ نہیں, بغیر ارادے کے نگاہ اندر چلی گئی. ایک عورت حمام میں کچھ کام کر رہی تھی, نہا رہی تھی, کپڑے دھو رہی تھی یا منہ دھو رہی تھی, اس کے وجود پر اس کے جسم پہ نگاہ پڑی. فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون, اے سالبہ تباہیو تو نے کیا کر دیا, تیری جرت کیسے ہوئی؟ ابھی تو ان آنکھوں سے آمنہ کا لال دیکھ کے آیا, صدیق عمر کا چہرہ دیکھ کے آیا, عثمان علی کا چہرہ دیکھ کے آیا, تیری جرت کیسے ہوئی تیری نگاہ اٹھ جائے؟ تجھے اپنے آپ کو سزا دینی پڑے گی. خود ہی وکیل بن گئے, خود ہی مجرم بن گئے, خود ہی جج بن گئے. فرمایا سالبہ جس آنکھ سے حضور کا مکھڑا دیکھا اس آنکھ سے بدنگاہی ہوئی. اے سالبہ مدینے سے نکل جا, تو مدینے میں رہنے کے قابل نہیں ہے. ادھر سید الاولین والآخرین انتظار فرما رہے, اتنی دیر میں خبر ملی سالبہ کہاں ہے, کبھی پتہ کوئی نہیں. گلیوں میں ڈھونڈا نہیں ملا, بازاروں میں تلاش کیا نہیں ملا, اپنے گھر میں تلاش کیا نہیں ملا, رشتہ داروں میں تلاش کیا نہیں ملا, قرآن کی مجلس میں تلاش کیا نہیں ملا, ذکر کی محفل میں تلاش کیا نہیں ملا, ذکر کے حلقوں میں تلاش کیا نہیں ملا. ایک دن گزر گیا, سالبہ کا پتہ نہ لگا, 2 دن گزر گئے, نبی کے صحابی کا پتہ نہ لگا, حتیٰ کہ دل گزر گئے. رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरा उमर लब्बैक, ए मेरा सुलेमान जी लब्बैक, जल्दी उठो मेरे सालबा का पता करके लाओ, जिंदा तो खबर लेके आओ, दुनिया से चला गया तो खबर लेके आओ। वमा यल्तिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरे अजीजों वो अल्लाह है, आलिमुल गैब ज़ात है। अल्लाहु अकबर। मेरे अजीजों पैगंबर आलिमुल गैब कोई नहीं, रब अकबर की कसम है, सालबा मदीने से बाहर पहाड़ों में कमली वाले को पता ही नहीं चलने दिया है। ये दो सहाबी निकले, तलाश करते 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 एक चरवाहे के पास पहुंचे। कहने लगा, मियां किसको यहां आते जाते देखा? उन्होंने कहा, नहीं भाई, कल परसों तरसों। उन्होंने कहा, हुलिया ऐसा? कहना मैं नहीं जानता, मैं तो परदेसी हूं, कुछ पहाड़ों के पिछली तरफ से आता हूं, हर जगह बंजर बंजर है, यहाँ पता नहीं क्यों हरियाली है, तो बकरियां गनीमत समझ के यहाँ ले आता हूँ, हरियाली यहाँ घास फूस खाती हैं, वापस ले जाता हूँ, मुझे नहीं पता कौन। थोड़ी देर गुजरी, साहबी रसूल उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापिस आने लगे, सुलेमान फारसी भी पीछे पीछे होने लगे। इतने में क्या देखते हैं, अल्लाह अकबर, वो चरवाहे ने बुलाया, मियां इधर आ, कदो कामत ऐसी है, शक्ल सूरत ऐसी है, का झलक तो नजर आ रही है, का वो पहाड़ों के दामन में एक अल्लाह का बंदा बैठा है जो हर वक्त रोता रहता है, आज तक मैंने उसके चेहरे पे हंसी नहीं देखी। 3-4 दिन के बाद आता है, जब भूख ज्यादा सताती है तो मेरी बकरियों के सामने आके बैठता है। अल्लाह की इज्जत की कसम है, अल्लाह अकबर, कभी उसने सवाल न किया, बस सामने आके बैठ जाता है। मुझे नहीं पता वो कौन है, मुझे उसकी कमजोर जिस्म पर, उसकी मुफलसी पर, उसकी गरीबी पे तरस आता है। मैं बकरियों के थनों का रुख उसकी तरफ मोड़ता हूँ, 2-4 धारें उसके मुंह पर होंठों पे मारता हूँ, वो यूं जुबान से अपने होंठों से दूध अंदर ले लेता है, बस उसकी जुबान तरोती फिर रोता हुआ वापिस चला जाता है। हाँ, यूं कहता है, अल्लाह सालबा को माफ कर दे, सालबा को माफ कर दे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौड़े, सुलेमान फारसी दौड़े, जाके देखा सालबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दीवार के साथ, पत्थर के साथ टेक लगा के बैठे हैं। ए अल्लाह, तूने मुझे माफ ना किया तो मैं कहां जाऊंगा? अल्लाह, मैंने इरादे से बदनिगाही नहीं की, या अल्लाह गैर इरादे तौर पे हो गई, अल्लाह तो मुझे माफ कर दे, इन आंखों को इस काबिल बना दे आमना के लाल का मुखड़ा देख सकूं। ए अल्लाह, कोई आयत अपने नबी पर उतार दे, मेरी माफी का ऐलान हो जाए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जाके कहा, ए सालबा, अल्लाहु अकबर, सालबा बिन अब्दुर्रहमान, ए अब्दुर्रहमान बिन सालबा, ए सालबा। इनकी आंखें खुली, रोक के कहने लगे, उमर ठहर जा, ठहर जा, लगता है मेरे लिए कोई शताब आ गया, मेरे लिए कोई सता आ गई, मेरे लिए अल्लाह ने कुरान में कानून उतार दिया। उमर, मेरे अंदर हिम्मत कोई नहीं, उमर मेरा जिस्म लाचार कमजोर हो गया, एक झटके की मारो, मुझे अल्लाह की नाराजगी की कोई आयत ना सुनाना, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रोने लगे। सुलेमान फारसी ने हाथ पकड़ा, सालबा, किसी बच्चा गुम होए माँ तलाश करे, तेरे गुम होने पे आमना का लाल तुझे तलाश कर रहा है, अल्लाह अकबर, वो तुझे याद कर रहे हैं। कहने लगे, अल्लाह मुझे कसम उठा के बताओ, मेरे लिए कोई नाराजगी का हुक्म तो नहीं आया? कहा, नहीं नहीं। कभी एक काम करना, रहमत वाले नबी जब मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ा रहे हो, मुझे ले जाना और जाकर अल्लाह के नबी के पीछे खड़े कर देना, जब हुजूर सलाम फेरेंगे मैं दौड़ के हुजूर के कदमों में गिर जाऊंगा, कहूंगा सालबा से गलती हो गई, माफ कर दो। साहबी रसूल को लेके आए, मस्जिद नबवी में नमाज हो रही थी, इमाम आगे, मुक्तदी पीछे थे, रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे थे, या अय्युहल इंसानो मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए मेरा बंदा बता तो सही, मेरे से इतना क्यों दूर हो गया, मैं रब ने तेरा क्या बिगाड़ा? ये सब यही आयत मेरे नाजिल हुई, पर जब इन्होंने आयत सुनी, जोर से चीख मारी, जमीन पे गिर गए, बेहोश हो गए। साहबा इन्हें उठा के इनके घर वाले ले आए, जब सलाम फेरा, रहमत वाले नबी ने फरमाया, यहाँ 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 आवाज मेरे सालबा की थी। जी या रसूलल्लाह, उमर मिल गया, कहाँ मिल गया? वो तो काम भी खत्म हो गया। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज की हालत में ये आयत सुनी, जमीन पे गिर गया, बेहोश हो गया, लगता है बच नहीं पाएगा। उसे घर वाले उसको उठा के ले गए। अल्लाह के नबी अपने मुसल्ले से उठे, सालबा के घर चले गए, जाके देखा जमीन पे लेटे हुए निज़ा का आलम है, आंखें बंद है। आप करीब हुए, आलती पालती चौकड़ी मारकर आप बैठ गए। जनाब नबी अपने साहबी के यूं सर को उठाया और अपनी गोद में रख लिया। इन्होंने यूं करके आंखें खोल के हुजूर का मुखड़ा देखा, चीख मारी, अपना सर उठाकर फिर जमीन पर रख लिया। या रसूलल्लाह, ये सर तेरी गोद के काबिल नहीं है, सालबा से गुनाह हो गया, जब तक माफी नहीं मिलेगी ये सर तेरी गोद में नहीं आएगा। आपने सर उठाया, फरमाया, कौन सी गलती, कौन सी बात? अल्लाह के नबी मुझसे यूं हो गया। सालबा, मैं कसम उठा के कहता हूँ,
میں بھی راضی، میرا رب بھی تیرے سے راضی ہو گیا۔ ان کی چیخ نکلی، کہنے لگے فزت برب الکعبہ، اگر آپ اور آپ کا خدا راضی تو کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ حضور کی گود میں سر رکھا، جان دے دی۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہے، صحابہ اکرام بھی جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی پیچھے مڑ مڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ ایک قدم یہاں رکھتے ہیں، ایک قدم یہاں رکھتے ہیں۔ رحمت والے نبی آج سے پہلے تو ایسی چال چلی نہیں، میں قدم چلا کرتے تھے، چھوٹا قدم رکھا کرتے تھے۔ پر میں تمہیں کیا بتاؤں، اس نے اللہ کے دربار میں خدا کو ایسا رو کے دکھایا، اللہ کو اس کا رونا اتنا پسند آیا۔ آج اس مرد قلندر کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتہ زمین پر آیا ہوا۔ ہمارا کام ہے راتوں کو رونا، یاد دل بھر میں ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا۔ میرے پیارو 12 بجنے کو ہے، 5 بھی بج جائیں گے، 4 بھی بج جائیں گے، 3 بھی بج جائیں گے۔ کاش اللہ کرے مجھے وہ راتیں نصیب ہو جائیں۔ اللہ اکبر، 2 بجے دبئی میں، 2 بجے انگلستان میں یار سے تو ملاقات کرتے ہو۔ اللہ کرے آپ کی میری ملاقات روزانہ اللہ سے ہونے لگ جائے، اللہ سے ہونے لگ جائے۔ ایک اللہ کی بندی تھی جس کا نام رابعہ بصریہ تھا۔ 3 مرد قلندر حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، بیت اللہ کے سین میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک کا نام مالک بن دینار تھا، ایک شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ تھے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے بندے، میرے عزیزوں یہ اللہ کے بندے حسن بصری بیٹھے ہوئے تھے۔ تینوں کی آپس میں بحث چھڑ گئی، علماء آپس میں الجھ پڑے، کہنے لگے اللہ اپنے بندے کو کب معاف کرتا ہے؟ حضرت حسن بصری فرمانے لگے میں نے تو پڑھ کے دیکھا، کتابوں میں پڑھا ہے، جب انسان کے آنسو نکل جائے تو اللہ بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرمانے لگے نہیں، میں نے تو سنا ہے جب رونگٹے کھڑے ہو جائیں، بال کھڑے ہو جائے، انگ اللہ کی محبت میں مست ہو جائے، اللہ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، فرمایا میں نے تو سنا ہے کہ جب دل سے توبہ کرے تو اللہ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جائے، یہ کہہ رہے ہیں دل سے توبہ، یہ کہہ رہے ہیں آنکھ سے آنسو نکل جائے، اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ حسن بصری بڑے ذہین تھے، فرمانے لگے حرم میں نظر دوڑاؤ، چاروں پاس سے 4 چفیرے نظر دوڑاؤ، کوئی تو اللہ کا بندہ بندی ایسی ہوگی جس کا ٹیلی فون رابطہ اللہ سے ملا ہوا ہوگا۔ ایک عورت چادر کے اندر یوں سر لپیٹے ہوئے کونے میں بیٹھی تھی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہی ہے وہ جس کا اس وقت رابطہ اللہ سے ہے۔ کون ہے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کر کے سر اٹھایا، فرمایا رابعہ، جناب رابعہ۔ اللہ اکبر، گھونگھٹ اٹھا کر پردے میں کہنے لگے اے حسن ڈونٹ ڈسٹرب می، مجھے کیوں پریشان کرتا ہے؟ تو ہوتا کون ہے؟ تجھے کیا پڑی؟ تو میرا کوئی دشمن تھوڑی ہے، تو نے اللہ کے ساتھ میرا تعلق توڑنے کی کیوں کوشش کی؟ تجھے نہیں پتا اس وقت ہم آپس میں باتیں کر رہے ہیں، راز و نیاز کر رہے ہیں۔ رابعہ اللہ تیرے سے رابطے میں؟ کہاں ہاں میرے سے رابطے میں۔ کہ پھر میرے رب سے پوچھ کے بتا دے تو اپنے بندے سے کیسے راضی ہوتا ہے؟ الٹا لٹکے سیدھا لٹکے، جسم کے ٹوٹے کرا دے، خون بہا دے، یا اپنے جسم کی روح نکال دے، کیسے راضی ہوتا ہے؟ کہ اے حسن بصری تیرا علم کہاں گیا؟ تیرے ساتھ کون بیٹھا ہے؟ شفیق بلخی مالک بن دینار کہ ان کے علم کہاں چلے گئے؟ کہ میرا علم تو کہہ رہے رو کے دکھائے گا، اس کا علم کہہ رہے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اس کا علم تو کہہ رہے کہ دل سے توبہ کرے گا۔ کہ اچھا میں اس سے پوچھ کے بتاتی ہوں۔ پھر چہرے پہ کپڑا ڈالا اور تھوڑی دیر بعد اللہ 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 کا فرمایا کہاں روئے گا، کہاں رونگٹے کھڑے گا، کہاں رونگٹے کھڑے کرے گا؟ کس نے انتظار کیا؟ سچی توبہ کرے گا، جھوٹی توبہ کرے گا؟ کرابیا وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جاؤ 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 میرے بندوں سے کہہ دو، جب میرا بندہ اپنے ہونٹوں کو ہلا کے کہتا ہے اللہ معاف کر دے، وہ کہتا ہے میری مجھے کبریائی کی قسم ہے، ہونٹ بعد میں جڑتے ہیں، اللہ سارے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتا۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ او میرا بندہ کبھی کبھی میری رحمت کو تیرے بولوں پر، تیرے رونے پر، تیرے آنسوؤں پر، تیرے ہونٹوں پہ اتنا رشک آتا ہے کہ تیرے گناہوں کو میں اللہ رحمتوں کے اندر نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ اکبر۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ اشارک سے زیادہ قریب ہے۔ پھر میرے عزیزو مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا،
کیوں اللہ کا حق ادا نہیں کرتے؟ اے بندے تو نے صبح سارے دن سے جو مانگا، بس آخری باتیں کر رہا ہوں، اے میرا بندہ تو نے جو مانگا میں نے انکار نہ کیا، میں نے تو 5 وقت کا سجدہ ہی مانگا تھا، تو نے انکار کیوں کر دیا؟ تو نے بچہ مانگا میں نے 4 دے دیے، تو نے بیٹی مانگی میں نے 5 دے دی، تو نے مکان مانگا میں نے حویلی دے دی۔ اے میرے بندے تیری اوقات سائیکل کھڑی کرنے کی جگہ نہ تھی، میں نے 25 مربع کا تجھے مالک بنا دیا، پوری دنیا کے بینکوں کے اندر تیرا پیسہ جمع کرا دیا۔ تیری اوقات ایک گلاس کی نہیں تھی، میں نے پانی کے دریاؤں کا رخ تیری طرف کر دیا۔ اے میرا بندہ تیری اوقات ایک روٹی کے ٹکڑے کی نہیں تھی، میں نے دسترخوان پہ 36 نعمتیں سجا دی۔ مالکم لا ترجون للہ وقارا، اے میرا بندہ میں نے تیرا حق ادا کیا، تو نے میرا حق ادا کیوں نہیں کیا؟ بتا 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 میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ کیا رحم مادر میں تجھے سنبھالنے والا کون تھا؟ تجھے بنانے والا کون تھا؟ تجھے نکھارنے والا کون تھا؟ ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں لانے والا کون تھا؟ تجھے اپنی خوراک کی پہچان کروانے والا کون تھا؟ ماں کے سینے میں تازہ خوراک اتارنے والا کون تھا؟ گڑیوں چلانے والا کون تھا؟ تیرے پیمپر تیری پوٹی پیشاب کا خیال کرنے والا کون تھا؟ تجھے گڑیوں چلتا کھڑا کرنے والا کون تھا؟ تجھے عقل دینے والا کون تھا؟ تیری تعلیم کی طرف تیرے ماں باپ کو متوجہ کرنے والا کون تھا؟ تیری ذہانت کو کھولنے والا کون تھا؟ تیری زبان کے گونگے پن کو چلانے والا کون تھا؟ تیرے کانوں کی سماعت کو بحال کرنے والا کون تھا؟ تیرے دل کی دھڑکن کو چلانے والا کون تھا؟ تیرے ہاتھ پیروں کی اٹکھیلیوں پر اللہ اکبر لگانے والا کون تھا؟ اللہ اللہ اللہ۔ اے میرا بندہ تیری اوقات میری زمین پر چلے، تیری اوقات نہیں تھی، گاڑیاں تو نے کھڑی کی، موٹر سائیکل تو نے کھڑے کیے، علی اتنے بڑے بڑے تو نے چلائے، اتنے بڑے خنجر میری زمین کے اندر گھوم دیے، میں کبھی نہ بولا۔ اے میرا بندہ فصلیں تو نے مانگی، ایک ہی مٹی سے کبھی کماد مانگتا ہے، ایک ہی پٹی سے کبھی تو گنا مانگتا ہے، ایک ہی مٹی سے کبھی تو کھاد ایک کپاس مانگتا ہے، کبھی کنو مانگتا ہے، کبھی آم مانگتا ہے۔ اور میرا بندہ یہ مٹی ہو کر میرا انکار نہیں کرتی، تو نے بندہ ہو کے میرا انکار کیوں کر دیا ہے؟ پھر تیرا میرا جھیڑا ہو جائے گا، پھر تیرا میرا جھگڑا ہو جائے گا، پھر تیری میری لڑائیوں کی پینگ پڑ جائے گی، تو اللہ اکبر افلاطون بن کے آئے گا، میں اپنی طاقت سے مقابلہ کروں گا، تو فوجیں لے کے آئے گا میں مقابلہ کروں گا، تو مال و دولت لے کے آئے گا میں مقابلہ کروں گا، تو لاکھ ووٹ لے کے آئے گا میں مقابلہ کروں گا۔ یا اللہ کیا مقابلہ کروں گا؟ من ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، کاروبار کرے گا تباہ کروں گا، فصل اگائے گا تباہ کروں گا، کام کرے گا تباہ کروں گا، پھر مجھے تیرے پہ رحم نہیں آئے گا، تیری ذات پہ رحم نہیں آئے گا، تیرے کردار پہ رحم نہیں آئے گا۔ تو نے رحم کیا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ میں نے نہیں کہا تھا اس زبان سے میری بڑائی بیان کرنا، ان کانوں سے میری بڑائی کو سننا، ان آنکھوں سے میری سنائی، میری بڑائی کو دیکھنا، تو نے کیوں نہیں کیا؟ تیرا میرا جھیڑا شروع ہوا، پھر میں تیرے کاروبار پہ ڈرون کروں گا، تیری صحت پہ میں ایٹم بم گراؤں گا، پھر میزائل گراؤں گا۔ اے میرا بندہ تجھے اتنا مکارا بے بس کر دوں گا، پانی کا گلاس پڑا ہوگا میں تجھے گلاس پکڑنے کی طاقت نہیں دوں گا۔ من عمل صالحا، اگر تو نیک عمل کرے گا، ایمان کے حالت میں نیک عمل کرے گا، پھر میں تیری زندگی کو گلاب کے پھولوں سے خوشبودار کر دوں گا۔ نہیں یقین آتا دیکھ لے میں، اللہ اکبر۔ یہ میرے عزیزوں 26 سال کے بعد قبر بیٹھی، کون تھا؟ آقا کا غلام تھا، ختم نبوت کا چوکیدار تھا، قرآن کا قاری تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنے والا تھا۔ 26 سال کے بعد بارش کے قطروں نے دکھا دیا، قبر کھلی، کفن بھی محفوظ نظر آیا، جسم بھی محفوظ نظر آیا۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تو میری مان کے چلے گا، اس زمین پر بھی تیرا وجود سلامت رہے گا، قبر میں بھی تیرا وجود سلامت رہے گا، پھر استقبال میں تیرا کروں گا، سلام قولا من رب رحیم کے ترانے میں سناؤں گا، مرحبا مرحبا ویلکم میں کروں گا، جی آیا نو میں کروں گا، بلی کری آیا میں کروں گا، خوش آمدید میں تجھے کروں گا۔ اے میرا بندہ میرے حکموں سے منہ موڑ کر میرے نبی کے طریقوں کو چھوڑ کے آیا، جنت تو دور کی بات میں اللہ تیری طرف اپنا چہرہ کرنا بھی گوارا نہیں کروں گا۔ کھول تک تو قرآن نے بیان کر دیا، اب کس چیز کی کسر رہ گئی؟ آ جاؤ، بس آخری بات کر رہا ہوں میرے بھائیو، صبح کا بھولا شام کو گھر آ جاؤ، اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ پلٹ آؤ، ڈاکٹر بنو تمہاری مرضی، انجینئر بنو تمہاری مرضی، بننا چاہیے، ملک کا نام روشن ہوگا، ترقی کرو گے، محکمے آباد ہوں گے، اللہ انسانیت پر رحم کرے گا۔ اس کے ساتھ میرے عزیزو، کوئی سائنس کا، کوئی ڈاکٹر کا، کوئی میرے عزیزو دکان کا وارث بنتا ہے، خدا کے واسطے اپنے ماں باپ کی قبروں کے وارث بنو، ماں باپ کی قبروں کے وارث بنو۔ اپنے بچوں کو اس مدرسہ تعلیم القرآن میں اتنی تعلیم نہ حفظ صحیح ناظرائی تعلیم کرا دو کہ ابا کے مرنے پر بچہ 10 دفعہ قل اللہ پڑھ سکے، اماں کے مرنے پہ سورہ یاسین پڑھ سکے، سورہ رحمان پڑھ سکے،
سورہ رحمان کے غلاف میں، سورہ یاسین اور سورہ ملک کے غلاف میں اپنی ماں کو اللہ کے حوالے کر دے اور کہہ دے اللہ جو میرے ذمے تھا میں نے کر دیا، باقی تو جانے تیرا کام جانے۔ یہ بابا جی جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا، جٹ کے دھوتی کا پلو بھی باندھنا نہیں آتا، پیچھے گھسٹتی جا رہی ہے، جوتا بھی پہننا نہیں آتا، کھاؤں کھاؤں کرتے ہیں، تھوک منہ سے رال ٹپکتی ہے۔ یہ بابا جی پتہ ہے کہ جس نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا کل کہاں ہوگا؟ او جنت الفردوس میں، نبیوں کے پڑوس میں، صحابہ کے محلے میں، اہل بیت کی گلیوں میں موجے مار رہا ہوگا۔ غلمان حاجی صاحب چاہیے نہ اللہ دی بڑیاں نعمتاں، کھانا پینا سونا جاگنا، نہ جی نہ، اس تو بڑی نعمت کیڑی آئی؟ جوانی واپس آ گئی، بڑھاپا چلا گیا، آنکھوں کی بینائی آ گئی، چشمہ اتر گیا، زبان کی لکنت چلی گئی، تر بولی آ گئی۔ حاجی صاحب کا شہتے چاہیے دیا نہیں حاجی صاحب، اور کا شہتے چاہیے دیا؟ ہاں یاد کرے گا، مدرسہ تعلیم القرآن تھا 75 شمالی میں، ہاں وہ ذمہ دار تھا، اور محتمم صاحب ڈوگر صاحب تھے، حاجی اسلم کا خرچہ ہوا کرتا تھا، اکرم برادری کا خرچہ ہوا کرتا تھا، اہل علاقہ خرچ، ہاں میرا ایک نکڑا سا بال تھا، اس کا نام محمد اسلم تھا، محمد اشرف تھا، ساری مجھے نعمتیں نظر آ رہی، میرا پتر مجھے نظر نہیں آ رہا۔ آکے گا میں بھی سیاح دا کوئی نہیں، اللہ کو پوچھ کے آنا، اللہ جی وہ فلانے اپارٹمنٹ میں، جی وہ فلانے اللہ بحریہ ٹاؤن میں، جی اے اللہ تیرا ایک بندہ رہتا ہے، وہ کہندا میرا دنیا میں ایک پتر تھا نظر نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر، اللہ فرمائیں گے کس پتر کی بات کر رہا ہے؟ وہی پتر جس سے سائیکل کی کاٹھی پہ بٹھا کے مدرسہ تعلیم القرآن میں چھوڑ کے آیا کرتا تھا، جسے گرمی میں اللہ اکبر موٹر سائیکل پر بٹھا کے چھوڑ کے آیا کرتا تھا، اس کے رونے پر بھی ترس نہیں آیا، اس کی مار اس کے جسم پہ لاش سے مار کھا کے پڑتی تھی، ترس نہیں آیا کہ کسی طرح قرآن کا حافظ بن جائے۔ وہی یہاں جی ربا ہوئی ہے، اللہ فرمائیں گے ملنا چاہتا ہے؟ جی اللہ میں ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ یوں نہیں فرمائیں گے اس کے باپ کو نیچے جنت میں لے جاؤ، بلکہ فرمائیں گے عربی جنتی پروں والا گھوڑا لے کے آؤ، اور جنت کے فلانے ٹکڑے میں فلانے حصے میں اس کا بچہ رہتا ہے، اس کو اس پر بٹھا کے جنت الفردوس میں لاؤ، اس کے باپ سے ملا دو، پتر اتو تھلے آوے گا، ان پڑھ ابا جنت الفردوس میں، جس سے نماز روزے کے علاوہ قرآن کی صورتوں کے علاوہ کچھ آتا کوئی نہیں، وہ جنت الفردوس میں، پتر نیچے جنت میں۔ جب دونوں کا آپس میں ملاپ ہوگا، وہاں کا ہوگا، کہے گا پتر تو کتھے؟ کہے گا ابا تھلے، ابا تو کتھے؟ ابا کہے گا اتے، ابا تے کو پڑھنا کوئی نہیں آتا؟ ہاں مجھے پڑھنا کچھ نہیں آتا، میں تو قرآن پڑھتا تھا، مجھے پڑھنا آتا۔ دونوں باپ بیٹا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے دربار میں آئیں گے، کہیں گے اللہ میں قرآن کا حافظ، میں جنت کے نچلے درجے میں، یا نہ پڑھ بابا جنت الفردوس میں۔ اللہ فرمائیں گے تم فیصلہ نہیں کر سکتے، میں فیصلہ کروں گا۔ یا اللہ کیا فیصلہ کرے گا؟ فرمایا کب تیرا انتقال ہوا تھا؟ او بوڑھے تیرا کبھی انتقال ہوا تھا؟ کہے گا اللہ 2024 میں میرا انتقال ہوا تھا۔ اللہ پھر اس کے بچے سے پوچھیں گے تیرا انتقال کب ہوا تھا؟ کہے گا اللہ 2044 میں انتقال ہوا تھا۔ اللہ فرمائیں گے باپ کے مرنے کے بعد کتنا جیا؟ کہے گا اللہ 20 سال جیا۔ اللہ فرمائیں گے جب رمضان کا مہینہ آتا تھا پتا تو کیا کرتا تھا؟ اللہ پہلی رمضان کی رات سے 27 29 25 تک اے اللہ میں قرآن پڑھتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے بندے فیصلہ تو قرآن تو نے پڑھا، قرآن اس نے تجھے پڑھایا، قرآن تو نے پڑھا، فیصلہ میں نے کر دیا۔ یا اللہ تو نے کیا فیصلہ کیا؟ کہ جب تراویح میں قرآن سناتا تھا، قرآن کی آیت یہ پڑھتا تھا، میں اس کا درجہ بلند کرتا تھا۔ اس نے 20 سال میں تراویح میں اتنا قرآن سنایا، میں نے اسے قبر سے اٹھا کے جنت الفردوس کا مالک بنا دیا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، آج میں تمہارے سے اللہ کے واسطے اس مدرسے کی گندم کی بھیک نہیں مانگتا، میں تنخواہوں کی بھیک نہیں مانگتا۔ بیڑا سلامت رہے حاجی اویس دا، بیڑا سلامت رہے حاجی اکرم دا۔ اور حاجی صاحب اس نعمت پر اللہ کا شکر کرنا، راتوں کو اٹھ کے اللہ کو منانا، ورنہ یہ نعمت جانے میں دیر نہیں کرتی۔ اس نعمت کو اپنی نسلوں کے لیے قبول کروا لینا۔ او حاجی اکرم صاحب، اسلم صاحب، اللہ اکبر، اپنے کرتے کے دامن کو کہیں نہ کہیں آنسوں میں تر کر کے اللہ کو دکھا دینا اور رحم کی بھیک مانگنا۔ اللہ جو دولت آپ نے مجھے عطا فرمائی، اللہ یہ میرے داؤد کو بھی دے دے، موسیٰ کو بھی دے دے، اللہ احمد کو بھی دے دے، یا اللہ حاجی اکرم کی نسلوں کو دے دے، اسلم تمام برادران کی بہنوں کی نسلوں کو دے دے۔ ورنہ میرے عزیزو جس راستے سے نعمت آئی یہ راستہ نہیں بھولا، خدا کے واسطے اس کی قدر کرنا، نہ قدری نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ کا شکر ادا کرنا اور ترقی کرنا، اللہ سے مانگتے رہنا، اللہ میں اس قابل تو نہیں تھا، اللہ تو چاہتا مجھے جوع کے اڈوں کا مالک بنا دیتا، شراب کے اڈوں کا مالک بنا دیتا، زنا کے اڈوں کا مالک بنا
دیتا. پتہ نہیں اویس تیری ماں نے, پتہ نہیں تیرے دادے نے, پتہ نہیں تیری دادی نانی نے کس وقت خدا کو رو کے دکھایا ہوگا, کس وقت بہو کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہوگا, تجھے چھلچنا لیتے ہوئے کھیلتا دیکھا ہوگا اور کہا ہوگا اللہ نے قرآن دا وارث بنائی, اللہ نے فرمایا قبول ہے. دادے نے کہا ہوگا قرآن کا وارث بنائی, قبول ہے. باپ کے دل سے دعا نکلی, ماں کے دل سے حج اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا نکلی, اللہ نے فرمایا قبول ہے. اللہ اکبر. میں نے تمہیں قرآن کا وارث نہیں بنایا بلکہ میں نے تمہیں قرآن کی فیکٹری کا وارث بنا دیا. شکر کرو خدا کا. کسی کا پیسہ مال پر, کسی کا مال زمین پر, کسی کا مال گاڑی پر. ہر بندہ نئی گاڑی ہر سال لے کے آتا ہے, کسی کا پیسہ سونے چاندی پہ لگتا ہے, دبئی کے ٹکٹوں پہ لگتا ہے. واہ حج اکرم دا بیڑا آباد رہے, اسلم دا بیڑا آباد رہے. اللہ نے تمہارے پیسے کو اپنے قرآن کی ترقی کے لیے قبول فرما لیا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم, جتنا شکر ادا کرتے رہو گے انشاءاللہ. آج یہ مدرسہ تعلیم القرآن بنا, کل آنے والے وقتوں میں تبلیغ کا مرکز بنے گا. کہو انشاءاللہ. آنے والے وقتوں میں نور و عرفاء کا مرکز بنے گا. حافظ یہاں بنے گے, عالم یہاں بنے گے, متقی یہاں بنے گے, شیخ الحدیث میں ہم بنے گے. اللہ نکڑے نکڑے بچے اس مدرسے میں آتے جاتے دکھائے. اللہ وہ منظر ان آنکھوں سے دکھا دے جب یہاں سے علم حدیث لے کر نکلے, یہاں سے قرآن کا علم نکلے. بڑے بڑے مفسر یہاں بنے, بڑے بڑے مفکر محدث یہاں بنے, خانقاہی نظام یہاں ہو. اے اللہ چراغ تلے اندھیرا نہ ہو, یہ نہ ہو علاقے والے پڑھ کے چلے جائے اور چراغ تلے اندھیرا ہو جائے. اللہ جس طرح قرآن کی دولت سے ان علاقے والوں کو آباد کیا, حاجی اسلم اکرم صاحب تمام برادران کی نسلوں کو بھی اللہ ویسے آباد فرما دے. 3 مرتبہ اللہ کے دربار میں میرے ساتھ مل کے معافی مانگو جو ہم سے گناہ ہو گئے. آج